الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین۔ سامعین محترم، 12 ربیع الاول ماشاءاللہ سے محفل میلاد آج ادارہ جان حق میں سجایا گیا۔ چاند کے حوالے سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سے 12 تاریخ ہے، شروع ہو چکی ہے مغرب کے بعد۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت کی گھڑیاں ہیں، ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لانے کی گھڑیاں ماشاءاللہ سے شروع ہو چکی ہیں۔ سامعین محترم، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمین پر قدم مبارک رکھنے سے پہلے آسمان فخر کرتا تھا۔ آسمان فخر کرتا تھا کہ میرے اوپر تو فرشتے رہتے ہیں، بڑی ہی عبادت کرتے ہیں، اعلیٰ علیین رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میرے اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ جسے کہا جاتا ہے، تو اور زمین جو تھی وہ خاموش رہتی تھی۔ لیکن جب کریم آقا، لجپال آقا نے قدم مبارک زمین پر رکھا اور زمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم اقدس کا بوسہ لیا، تو اس دن کے بعد سے زمین نے فخر کرنا شروع کر دیا کہ تیرے اوپر تو فرشتے رہتے ہیں، میرے اوپر تو سید الانبیاء رہتے ہیں، میرے اوپر تو سید الانبیاء رہتے ہیں۔ جو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی پیاری سی بات ہے نا، قرآن پاک میں ہے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب آپ کے شہر کی قسم، شہر کی قسم۔ مکے میں سرکار ظاہری طور پہ تشریف لے کر آئیں تو اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی۔ اب وہاں پہ دیکھیں مقام ابراہیم بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، وہاں پہ دیکھیں مسجد خیف بھی ہے، منا بھی ہے، عرفات بھی ہے، بڑی ماشاءاللہ سے زیارتیں ہیں، بڑا کچھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب آپ کے شہر کی قسم، کس لیے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس کی گلیوں میں چلتے ہیں، کہ آپ اس کی گلیوں میں چلتے ہیں، تو مجھے یہ شہر بھی اس لیے پیارا ہے۔ اندازہ کریں، یہ بڑا پیارا سا ایک فکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں حضور سے محبت کا عالم، دیکھیں کہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے اللہ نے محبت کر لی، ہر شے کو اللہ نے مبارک بنا دیا۔ کہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں تشریف لے کر گئے، وہ شہر یثرب کہلاتا تھا، وہ شہر یثرب کہلاتا تھا، بیماریوں کی سرزمین۔ لیکن جب میرے اور آپ کے لجپال آقا تشریف لے کر گئے تو اللہ نے اس کو یثرب سے مدینہ بنا دیا، کہ شفا کی سرزمین، کہ جس کے دھوئیں میں بھی شفا ہے، جس کی گرد میں بھی شفا ہے۔ یہ صحابہ کرام وہاں سے گزرے اور تشریف لے کے جانے لگی نا، تو گرد اڑ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے چہرے پر نقاب کر لیا کہ مٹی اور دھول سے بچنے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نقاب نہ کرو، کہ اس کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ اور کس کی نسبت ہے یہ ساری؟ کریم آقا، لجپال آقا، کیونکہ میرے آقا کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو جو جتنا حضور کے قریب ہوا اس کو اتنا ہی کرم اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ ہم پڑھتے ہیں نا عام انبیاء، باقی جتنے بھی ماشاءاللہ سے انبیاء کرام ہیں، تو ان کی امت کو جب بلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اے قوم نوح، اے قوم عاد، اے قوم، یا حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا، اے نوح، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے آدم، اے عیسیٰ،
اس طرح اے یحییٰ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن جب اپنے محبوب کو بلایا تو یا ایھا المزمل کہہ کے بلایا، تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے بلایا۔ سامعین محترم جو ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھی صرف اور نحو پڑھنے والے ہیں وہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ یا ایھا الذین، یا ایھا کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کسی خاص کے لیے کیا جاتا ہے، وہ کسی عام کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یا ایھا النبی کا لفظ استعمال کیا کہ ایسا نبی جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اور جب حضور کی امت کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا کہ میرے محبوب کی کوئی مثال نہیں، تو میرے محبوب کی جو امت ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں، یہ آپ کے لیے کہا ہے سبحان اللہ کہ میرے محبوب کی جو امت ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ کیسی مثال نہیں؟ دیکھیں یہ سرکار کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ قیامت ہوگی، قیامت کا سما برپا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب امت والوں سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ اب اندازہ کریں احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان تمام انبیاء کی امتوں کی گواہی کون دے گا؟ حضور علیہ السلام کی جو امت کے اولیاء ہیں، جو حضور کی امت کے یا ایھا الذین آمنوا والے لوگ ہیں، وہ گواہی دیں گے اور ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ بھئی تم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا آدم علیہ السلام کو، تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے زکریا علیہ السلام کو۔ دیکھا ہو تو گواہی دی جاتی ہے، تم نے دیکھا نہیں تو گواہی دے رہے ہو، اور گواہی لینے والا خود رب کائنات کی ذات ہے۔ ہاں بھئی تم گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے اپنی امت کو پیغام صحیح پہنچایا اور ان کی امتوں کو صحیح پیغام ملا سارا، بالکل مولا گواہی دیتے ہیں۔ تم کیوں گواہی دیتے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ مولا ہمیں تیرے محبوب نے بتایا، مولا ہمیں تیرے محبوب نے بتایا۔ اندازہ کریں حضور کی امت کی گواہی بھی قبول کی جا رہی ہے کہ تمام امتوں کی گواہی ایک طرف اور حضور کی امت کی گواہی ایک طرف۔ اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت کی صفیں ہوں گی تو ان میں 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں صرف حضور کی امت کی ہوں گی، 80 صفیں صرف حضور کی امت۔ اور وہ صف ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ تھوڑی تھوڑی سی 100 بندہ 1000 بندہ ایک صف میں کھڑا ہو، نہیں، تا حد نگاہ جہاں تک نگاہ جائے گی حضور کی امت ہی کھڑی ہوگی وہاں پر۔ تو سامعین محترم، یہ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، ان کے گناہوں کے مطابق جو ہے وہ مکافات عمل ہوا کرتا تھا اور ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا فرمایا قرآن پاک میں کہ میرا محبوب تم میں موجود ہے۔ فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی نا تو تم کب کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ اور رحمت کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ جو لوگ کہتے ہیں نا چلو یار کیا میلاد منانا ہے، کیوں منانا ہے، تو سامعین محترم اللہ فرماتا ہے اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور تم پر رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو چکے ہوتے۔ تو دیکھو رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، مل کے پڑھ لینا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا عَالَمِينَ، کہ رحمت کون ہے؟ رحمت کون ہے؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اپنے ان لوگوں کو بتانا ہے نا جو حضور کا میلاد نہیں مناتے، تو ان کو بتانا ناشکرا پن نہیں ہونا چاہیے بندے میں، احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے اوپر عذاب بھیج دیتا، میں تمہارے اوپر عذاب بھیج دیتا، تمہاری شکلیں بگاڑ دیتا، لیکن اللہ کہتا ہے میرا تمہارے اوپر بڑا ہی فضل ہے، بڑا ہی احسان ہے، بڑی رحمت ہے۔ اور بڑی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آج دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ ایک کام اچھا کر دیتا وہ ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے، اور آج دیکھیں پیدائش سے انتقال تک، پیدا ہونے سے مرنے تک ہم حضور کی رحمت کے چھاؤں تلے رہتے ہیں، اور پھر بھی ناشکراپن لوگوں کا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر فرمایا سورہ انفال میں
میں اپنے سے باتیں نہیں کر رہا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی کلام دیکھیں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محبوب کیوں کر عذاب دے اللہ انہیں، اے محبوب اللہ انہیں ان سب کو کیوں اللہ عذاب دے جبکہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں، محبوب آپ ان میں موجود ہیں، تو اللہ ان کو کیوں عذاب دے؟ اللہ آپ کی حیا کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت پر ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ سامعین محترم غور کریں ذرا، نوح علیہ السلام موجود تھے تو قوم پر عذاب پھر بھی آیا، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو ان کی قوم پر پھر بھی عذاب آیا، ادریس علیہ السلام بھی موجود تھے، لوط علیہ السلام موجود تھے، ظاہری طور پر بھی موجود تھے، اس کے باوجود بھی ان کی قوم پر گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ کتنی قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو جھٹلایا، بے ادبی کی، گستاخی کی، اور پھر ان کی موجودگی میں ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، محبوب آپ جو ان میں موجود ہیں، آپ کو میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ ان میں موجود ہیں، تو ان کی بے ادبیاں، ان کی گستاخیاں، ان کی جو کوتاہیاں ہیں، میں اسی لیے نظر انداز کرتا ہوں، میں نے یار دا منہ مارتا ہے۔ یار کی حیا جو ہے نا، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ تیرے نہیں تیرے سائیاں دا منہ مارتا ہے، تو ہمارا نہیں اللہ حیا کرتا، ہماری عبادتیں نہیں کام آتی، جن کو بڑا اپنی عبادتوں کے اوپر ہے نا، ہم جی بڑے قرآن پڑھتے ہیں، ہم جی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سرکار نا مولا علی پاک نے سونا ملی مٹی جو ہوتی ہے نا وہ بھیجی، کیونکہ شروع میں جو نا مٹی کی طرح کا ہوتا ہے سونا، بعد میں اس کو علیحدہ کر کے پھر بناتے ہیں سارے، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب یمن سے مولا علی پاک نے بھیجی نا، تو سرکار غرباء کو تقسیم فرما رہے تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے تقسیم فرمائی تو وہاں پہ ایک بندہ کھڑا تھا، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے تقسیم صحیح نہیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ جلال آ گیا، آپ نے فرمایا اگر اس پوری دنیا میں میں محمد مصطفیٰ اگر تقسیم نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نے ہی قاسم بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے قاسم بنایا، اللہ نے قاسم بنایا، بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا بنایا، اگر وہ نہیں صحیح تقسیم کر سکتا تو پھر کون کر سکتا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا، تو فرمایا یہ دیکھو اے ابو بکر، ان کی زبانوں میں تمہارے سے زیادہ قرآن کی تلاوت یہ کرتے ہیں، ان کی زبانوں میں قرآن جاری رہتا ہے، یہ تم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ کیوں نہیں اترا؟ کہ ان کے دل میں میری محبت نہیں، ان کے دل میں میری، بول لیں، ان کے دل میں میری، ان کے دل میں سرکار کی محبت نہیں، ان کے دل میں سرکار کی، بول لو یار، ان کے دل میں سرکار کی، وہ جو چون و چرا کرتے رہتے ہیں نا، کیوں کر، کیسے ہوا، نہیں جی نہیں میلاد کی یہ تاریخ نہیں تو وفات کی وہ تاریخ ہے، اور نہیں جی یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا، کیا ہے ان کے دلوں میں سرکار کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ہیں کہ جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، تو ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں صرف اسی سے محبت کروں گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اسی سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، جو آپ کے قدموں پر اپنی آنکھیں بچھا دیتا ہے، میں صرف اسی سے محبت کرتا ہوں، جو آپ کے نام پر اپنی جانوں کو کٹا دیتے ہیں، میں تو بس اسی سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں ان لوگوں سے محبت کرتا۔ اللہ نے وہ مسجد بھی جلا دی، فرمایا اس کو جلا دیا جائے، مولا یہ تیرا گھر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز ہی تے پڑھنی ہے بھائی کدھے بھی پڑھ لو، وہ یار تسی ایویں مولوی لگتے رہتے ہو، لڑتے رہتے ہو، تو اللہ سے پوچھو بھائی اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا جی نا، محبوب مجھے تو مسجد بھی وہ پسند ہے جس میں آپ کا ذکر ہے، جس میں آپ کا میلاد ہے، جس میں آپ کی باتیں ہیں، جس میں آپ پر درود پڑھا جاتا ہے۔ رب کو مسجد بھی وہ پسند ہے، رب کو زمین کا حصہ بھی وہی پسند ہے، مدینہ وہی پسند ہے، ورنہ تو شہر بھی بڑے ہیں، لوگ بھی بڑے ہیں، تو اللہ نے کہا بھی صرف یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے مثال لوگ
بے مثال لوگ اس دنیا میں صرف وہ ہیں محبوب جو آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. نہیں سبحان اللہ نکلی نا. ایک تو یار ہے بڑی عجیب سی بات تانوں سمجھ کھ نہیں آتی. گانے سارے سمجھ آندے نے, ایسے ہی ہے نا, فلمیں ساری سمجھ آتی ہیں لیکن سرکار کی محبت سمجھ نہیں آتی. بڑے افسوس کی بات ہے. بہرحال آپ سب کو باتیں بتانا بڑا ہی ضروری تھی کہ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں, تو جب کوئی بات کرے تو اس کو جواب دیا کریں کہ یار چھوڑو تاریخوں کو, اب تو حضور سے محبت کر لو. ہم تو سارا سال حضور کی باتیں کرتے ہیں, صحابہ کرام تو ہر لمحہ بس سرکار کی باتیں کرتے تھے. حضور کا وصال مبارک ہوا تو صحابی رسول کہاں پہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں, خبر ملی اسی وقت دعا فرما رہے ہیں کہ مولا مجھے نابینا کر دے کہ آج کے بعد یہ آنکھیں سرکار کے علاوہ کسی کو دیکھ ہی نہ سکیں. اللہ اکبر. ایسے ایسے حضور کے غلام ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ مسیلمہ کذاب کے سامنے سرکار نے فرمایا کہ کون جائے گا میرا خط لے کر. مسیلمہ کذاب جسے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو میرا خط اس کے سامنے لے کے جائے. تو ایک صحابی رسول حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں سے پہلے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں جاؤں گا. کچھ کھا رہے تھے تو ایک دم ان کے منہ سے نا وہ جو کھا رہے تھے وہ بھی باہر نکل آئے, کھجور یا کچھ ایسی کوئی چیز تھی تو وہ کھا رہے تھے, وہ باہر نکل آئے. تو جو سامنے صحابی بیٹھے تھے ان کے اوپر وہ لگا, تو انہوں نے کہا یار پہلے کھا تو لیتے صحیح طریقے سے, پہلے جو تمہارے منہ میں ہے اسے کھا لیتے پھر بات کر دیتے. انہوں نے فرمایا کیا پتا اتنی دیر میں کوئی اور کھڑا ہو جاتا, اور سرکار اس کو فرما دیتے کہ جاؤ تم لے جاؤ. بڑے دبلے پتلے سے کمزور سے تھے, لیکن پتہ جانا کہاں تھا, مسیلمہ کذاب جو پتہ ہے کہ وہ جو قتل کر دے گا, پتہ ہے کہ جان سے مار دے گا, کیوں دشمن تھا نا, وہ اسلام کا دشمن تھا اور اس نے نبی ہونے کا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اس نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اوپر جو خط لکھا تھا نا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کذاب. کذاب کا معنی ہوتا ہے جھوٹا. تو جب اس کے سامنے پڑھا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے مجھے جھوٹا لکھ کے بھیجا تو کیا اسے غصہ نہیں آئے اور وہ مار دے گا. لیکن پھر بھی گئے آپ اور اس کے سامنے جا کے لاٹھی پکڑی ہوئی ہے, ڈنڈا پکڑا ویسے زمین پہ گاڑا اس کے دربار میں اور کہا یہ خط ہے میرے اللہ کے پیارے حبیب نے تمہیں بھیجا. اب وہ خود تو پڑھتا نہیں تھا نا, تو خادم کو بھیجا, جب اس نے پڑھا تو بڑے دربار میں آواز گونجی کہ مسیلمہ کذاب جھوٹے کو یہ خط لکھا گیا ہے. یہ جو جھوٹا نبی جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو یہ خط لکھا گیا. تو اندازہ کریں وہ بڑا غصہ ہوا نا, تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ کہ تم کہاں آئے ہو؟ نے کہا بالکل اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے یہاں پر. تو اندازہ کریں کہ اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کو برا کہو اور مجھے صحیح کہو. تو نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نبی کو برا کہوں, تم جھوٹے ہو, تم کذاب ہو. اب اندازہ کریں بڑی مختصر اس کو پیارا سا بڑا پیارا واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو پورا واقعہ بیان کروں گا, مختصر بیان کر رہا ہوں کہ اس نے آپ کا ایک بازو کاٹا, اس کے باوجود بھی انہوں نے صرف حضور کا کلمہ پڑھا. پھر اسے دوسرا بازو کاٹا, پھر حضور کا کلمہ پڑھا, یہاں تک کہ ٹانگ بھی کاٹ دی, کان بھی کاٹے, ان کے ہاتھ بھی کاٹے, لیکن انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, بس جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. تو یہ حضور کے غلام ہیں کہ جنہوں نے حضور کی خاطر اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگا دی. پتہ تھا کہ وہاں سے میں نے واپس کوئی نہیں آنا, اور ادھر ان کی شہادت ہوئی, ادھر سرکار کی آنکھوں میں آنسو مبارک نکل گئے. ادھر شہادت ہو رہی ہے اور ادھر آقا کی دیکھیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ جنت خرید لی. کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں انہوں نے جنت خرید لی. آج ہم اس باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ سرکار کا میلاد منانا کہ نہیں منانا. ادھر تو صحابہ اپنی جانیں دے دی تھی, جان ہی دے دی. دیکھا نہیں گھر میں بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, گھر میں بیوی بھی ہے, چھوٹے بچے بھی ہیں. کسی نے نہیں دیکھا غزوہ بدر میں, نہ غزوہ احد میں, نہ غزوہ خندق میں کہ بیوی ہے, بچے ہیں, گھر ہے, زمینیں ہیں, جائیداد ہے. نہیں, نکل پڑے, بس سرکار آ گئے اور بس سرکار کا ذکر کرنا ہے, اور ہر سو بس حضور کا ذکر ہوگا. تو اندازہ کریں آج تو ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے, پھر بھی ہم جناب صاحب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ذرا غور سے سنیں, تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے غور سے سنیں ذرا اس بات کو, اس آیت کو. سورہ توبہ کی آیت ہے, اس کے بعد بھی لوگوں کو شرم نہ آئے تو بڑی افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس
تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا میرا تمہارا ہم سب کا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ سرکار کو تکلیف پہنچتی ہے، جب حضور کی امت کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے تو سرکار کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کے بچے بیمار ہو جائیں، ان کے بچوں کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا وہ غلط کام کر اٹھے جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سرکار کو تکلیف ہوتی ہے، مطلب سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی ہدایت کے بڑے ہی زیادہ، بہت زیادہ طالب رہتے ہیں۔ حریص علیکم، کہ بہت زیادہ تمہارے لیے بھلائی چاہنے والے ہیں، اور کیا ہے، مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق ہیں، رحم دل، مہربان ہیں۔ اندازہ کریں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو سامعین محترم، یہ وہ رات ہے، اکثر ہم نے بزرگان دین کے والے سے پڑھا کہ وہ یہ رات میں یہ والی آیات پڑھا کرتے تھے۔ کون سی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور سورہ توبہ کی یہ والی آیت ضرور پڑھیں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کا اقرار کریں کہ مولا تیرا محبوب تو میری تکلیف، وہ میری اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن میرے آقا کو دیکھ، مجھے نہ دیکھ، میرے آقا کی شان کو دیکھ، میرے آقا کا صدقہ مولا تو آج ہی رات میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جو میرے اوپر سختیاں ہیں، وہ نبی رحمت، ایسا نبی کہ جو میرا بہت زیادہ بھلا چاہنے والا ہے، بہت زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، جو دعا ہر وقت میرے آقا کے لب مبارک میں رہی وہ یہ تھی کہ مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں نا تو باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، بس اسی آیت کو پکڑ لیں، قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہ جو مومن ہے نا صرف وہ پکڑے گا، جو مومن ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، جو خاص لوگ ہیں نا کہ مولا میں بڑا ہی گنہگار ہوں، بڑا ہی خطا کار ہوں، چھوڑ دے اپنی عبادتوں پر ناز کرنا، چھوڑ دے ہر چیز پر ناز کرنا، بس اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں لے آئیں۔ جب غلامی میں لے آئیں گے تو بڑے یہ وہ بارگاہ ہے، یہاں پہ بڑے بڑے تاجدار بھی سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی، مفکرین، مفسرین بھی، جہاں پہ اپنی سانسوں کو تھام کے روک کر چلتے ہیں۔ امام مالک اور بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا گیا کہ جو مدینے کی گلیوں